نقطہ سوال ہمارا یہ رہے گا جو عوام کے اندر یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت طاقت قدرت رکھنے والا ہے، زبردست قوت رکھنے والا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہماری وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں، ولی اللہ، ان کا سہارا لینا چاہیے، ان کی وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہیے. تو یہ بات جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو تھوڑے سوال کرتے ہیں اس کا تھوڑا آپ جواب دینا چاہیں گے کہ وسیلہ کیا ہے اصل میں. اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو سیڑھی کا اگزامپل دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ علاج کرتے ہیں تو وہ وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو. اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اس کا آپ جواب تھوڑا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. ایک بہت بہترین سوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. عام طور پر یہی لوگ کہتے ہیں. اور جب ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگیں تو ہمیں کسی اللہ کے نیک بندے اور یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے ہمیں فریادیں رکھنا پڑتے ہیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بری طریقے سے جو ہے پھیل چکی ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو کہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان مشرک بن جاتا ہے. یہی وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ پوری آیت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو. لفظی معنی اگر ہم کریں گے تو وسیلہ تلاش کرو. اس آیت کریمہ میں جو وسیلہ کا لفظ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو قرآن مجید میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، جب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے، علماء کرام کے اقوال پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وسیلہ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وسیلہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. آئیے میں آپ کو ایک جو ہے مختصراً اس کے بارے میں بتا دوں کہ وسیلہ کہتے کسے، وسیلہ کا معنی کیا ہے. وسیلہ کا معنی جو ہے عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وسیلہ جو ہے عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا معنی ہے تقرب کے معنی میں، قربت کے معنی میں، اللہ رب العالمین سے نزدیکی، یا کسی بھی چیز سے جو ہے ہم نزدیکی بڑھانے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وسیلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا ہے مقام کے معنی میں. وسیلہ کا معنی ہے مقام، ایک جو ہے اچھا مقام. جیسے ہم اذان میں جب اذان ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام کی جو ہے طلب کرتے ہیں، یہ ایک بلند درجہ کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. آت محمدا، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین مقام عطا فرما. آتی کے مطلب عطا فرمانا ہوتا ہے، نہ کہ ہم وہاں پہ وسیلہ مانگتے ہیں. تو یہاں پہ وسیلہ کا معنی ایک مقام کا ہے جو جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے. اسی طرح سے ذریعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ذریعہ، کسی چیز کا ذریعہ لے کر کے ہم کوئی کام کرتے ہیں، اسے جو ہے ذریعہ کے معنی میں وسیلہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر سکیں، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں جس سے ہم کچھ کام کر سکیں. تو یہ وسیلہ کے 3 معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے آئیے وسیلہ دیکھتے ہیں. جو لوگ استدلال کرتے ہیں دنیاوی مثال دے کر کے، ٹرین کا لیتے ہیں یا پلین کا سہارا لیتے ہیں. پلین کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. تو ہم پلین کو ہمیشہ پکڑ کے نہیں رکھتے، بلکہ جیسے ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس ٹرین کو یا پلین کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اسے ہمیشہ کے لیے پکڑ کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے ہی ہمارا کام پورا ہوا ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم اسے جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. وسیلہ کے لیے جو ہم ان ٹرینوں کا مثال دیتے ہیں یا ان اسباب اور وسائل کا جو ہے مثال دیتے ہیں، تو اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ ہمارے مرضی پر منحصر ہے. یہ ہمارے مرضی پر ہے کہ چاہے ہم پلین کا سہارا لیں یا ٹرین کا سہارا لیں یا ہم بائک کا سہارا لیں یا ہم 4 ویلر کا سہارا لیں. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
کہ ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ قرب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نزدیکی تلاش کرو۔ تو اللہ کا جب ہم قریب ہونے جائیں گے تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو حدیث کے اندر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ تم سجدے کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ایک انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واسجد واقترب، تم سجدے کرو اور اللہ کی قربت کو حاصل کرو۔ تو یہ ہے ایک تقرب حاصل کرنا۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر سورہ مائدہ والی آیت میں جو وَإِلَيْهِ الْوَسِيلَہ وسیلہ کا جو لفظ ہے وہ تقرب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ ان کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی وسیلہ جو ہے، وسیلہ ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ولی اللہ کے ذریعے سے ان تک پہنچا جائے، اللہ تک پہنچا جائے۔ کسی ولی اللہ، کسی جیسے حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی سے جب پکارتے ہیں تو حضرت علی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد ہمیں دلوا دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگنے کے لیے ہم کسی وسیلے کے محتاج ہیں، لیکن یہ پھر جب مدد مانگتے ہیں حضرت علی سے، جب کہتے ہیں کہ یا علی مدد فرمائیے، یا جو بھی دوسرے پیر جو ہیں ان سے وہ مدد جب مانگتے ہیں تو ان تک یہ کس طرح ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں؟ جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری وہ اوقات، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، تو کیا جو حضرت علی ہیں، جو دیگر جو ولی اللہ ہیں، تو کیا ان تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ بنا کسی وسیلے کے کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بہترین سوال آپ کے سامنے آیا۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں آپ اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر دیوانے وار چلے آتے ہیں اور اس ولی اللہ کے سامنے جو بھی ہو، جو قبر کے اندر مدفون ہے، اس سے جو ہے ڈائریکٹ کیسے سوال کرتے ہیں اور کیسے گمراہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور علماء حضرات کا ہے، جو علماء بتاتے نہیں ان چیزوں کو۔ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، اسے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان تک وہ ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے، ڈائریکٹ ان سے دعائیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی سمیع میں کمزوریاں ہیں، اللہ رب العالمین کے سننے میں، اللہ رب العالمین کے قبول کرنے میں کمزوریاں ہیں، اور جس ولی سے یہ دعا کر رہا ہے، جس بزرگ سے یہ دعا کر رہا ہے، اس کا سننا بہت ہائی فائی ہے، بہت قوت والا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ فوراً قبول کر سکتا ہے، فوراً اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں کس قدر یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام جو ہے قدرتوں کا مالک ہے، اور تمام قسم کی پوری دنیا کے لوگوں کی زبانیں، چرند پرند، جانور، شجر و نباتات اور حجر وغیرہ تمام چیزوں کی باتوں کو، تمام چیزوں کی زبانوں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو ایک شخص، ایک بابا یا ایک پیر صاحب جو قبر میں مدفون ہے، جسے ایک زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں آتی، ہم اس کے سامنے جو ہے ہم اسے پکارتے ہیں ڈائریکٹ، اس میں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو گھر بیٹھے ہم پکار لیتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، دوسرے شہروں سے ہم پکار لیتے ہیں، ہمیں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہم سے اتنا قریب رہتا ہے، اور اللہ اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قوت میں کسی بھی ایک سچے مسلمان کو کوئی جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان کے دماغ میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین اتنے سپر پاور ہیں، پھر بھی جو ہے ان کے لیے وسیلے کی ضرورت، اور ایک انسان جو قبر میں منو مٹی تلے دفن ہے، اس کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ ان سے توبہ کیجئے، اور بغیر وسیلے کے اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہو، یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے سوال کرنا ہو، تو آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے، بلا واسطہ، بغیر کسی واسطہ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے جب تمہیں پکارنے کی ضرورت ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، تو انی، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور کو بیچ میں نہ لاؤ، وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ضروریات کو پوری کروں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے ان باتوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب وسیلہ کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرنا فرض ہو گیا ہمارے اوپر۔ جب کوئی کام فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم پہ بتایا ہوگا کہ اس وسیلہ اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کا کوئی جو کس طرح سے وہ چیز کیا جائے، بتا دیں 2 منٹ اس کا بھی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں
امر کے ساتھ یہ حکم دے تو سمجھیے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر وہ فرض ہو جاتا ہے. تو ہم اب وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ کیا وسیلہ اسی کو کہتے ہیں جو آج کل اکثر مسلمان جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیا صرف ولی اللہ کو ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو وسیلہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل جو وسیلہ قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اس آیت کریمہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں. دین کے جو ہے باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا ایک وسیلہ ہے. نمازوں کا اہتمام کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. صدقہ و خیرات، غریبوں مسکینوں بیواؤں کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی قربت چاہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو ہم قبول کروا سکتے ہیں. اور جب ہم دعائیں کریں تو کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے یا ہمارے فلاں بابا کے وسیلے سے، فلاں پیر صاحب کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما. یہ بالکل شرک ہے، ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ ڈائریکٹ کہیں کہ اللہ تو سمیع ہے، تو قدیر ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو غفار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روزی عطا فرما کیونکہ تو رزاق ہے. اس طرح سے ہم دعائیں کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین فوراً ہماری دعائیں کو قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو فوراً شرف قبولیت سے نوازے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ان ناجائز وسیلوں پر. تو جائز وسیلہ نماز، نیکی، قرآن اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام یعنی دین اسلام پر مکمل پابندی کریں. یہ ہے ہمارے اس جو ہے شریعت جو وسیلہ اس سے جو ہے ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کے کیا اقسام ہوتے ہیں، اور وسیلہ جو ہے جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ، اور بہت سی باتیں کہی گئی کہ ولی اللہ کے ذریعے جو وسیلہ تلاش کرا جاتا ہے. تو میں آپ سب سے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا عقیدہ و منہج یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ولی اللہ کی گستاخی کریں. ہم ولی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن جب بات توحید کی آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آتی ہے، تو کھل کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو بھی شرکیہ عمل ہیں، شرکیہ جو حرکات ہیں، ان کا رد کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بات آتی ہے تو اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں شریک کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ولی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، یا کسی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، یا کسی بھی جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارا تو منہج یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے قرآن اور حدیث کو ہم اس طرح سے سمجھے جس طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو ہمارے سلف ہیں، اسلاف ہیں، ان کی نظریات، ان کی جو سمجھ ہے، اس کے سمجھ کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں. ہم تو ولی اللہ کا احترام کرنے والے ہیں، اور ہم ولی اللہ کے سمجھ کے حساب سے، جو اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو پہلے 300 سال کے، ان کی سمجھ کے حساب سے ہم اپنا سمجھ نہیں دوڑاتے، ہم اپنی سمجھ کی بات نہیں کرتے. ہم قرآن و حدیث کو اپنے من سے، اپنے ذہن سے ہم نہیں سمجھتے، بلکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم بھی خود اسلاف جو ہیں، ہمارے ولی اللہ ہیں، جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کی سمجھ کا ہم سمجھتے ہیں. تو آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارا یہ جو ویڈیو ہے اس کا میں اختتام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا، اور اپنے دوست و احباب کو ابھی آپ شیئر کیجئے. اسلام آن لائن یوٹیوب چینل اور الانصاری یوٹیوب چینل کو آفیشیل یوٹیوب چینل، انصاری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور بہت بہت شکریہ مولانا نعیم انصاری، انہوں نے اس میں شرکت فرمایا.